4 مصرے جناب زینب کے حوالے سے۔ کرب و بلا کے داشت میں زہرا کے لال نے رسوا کیا جہاں کی نظر میں یزید کو، زینب نے کر کے مجلس سلطان کربلا دفنا دیا یزید کے گھر میں یزید کو۔ صلوات محمد علی محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصائب کے چند اشعار جناب علی اکبر کے حوالے سے۔ بانو کہاں تلاش کریں اپنے لال کو، جنگل میں مار ڈالا ہے زہرا کی آل کو، بانو کہاں تلاش کرے اپنے لال کو، زینب کے ساتھ روتی ہیں سب مل کے بیویاں، جب دیکھتی ہیں روز وہ وقت زوال کو، جنگل میں مار ڈالا ہے زہرا کی آل کو، بانو کہاں تلاش، شبیر دل کو تھام کے غش کھا کے گر پڑے، شبیر دل کو تھام کے غش کھا کے گر پڑے، دیکھا جو خون میں غرق نبی کے جمال کو، بانو کہاں تلاش، شبیر میرے پاس ہے صدقے
کو بس یہی شابیر میرے پاس ہے، صدقے کو بس یہی جھولے سے لا کے دے دیا بانوں نے لال کو، جنگل میں مار ڈالا ہے، شابیر لا رہے ہیں میدان سے دیکھیے، اپنے ضعیف کاندھوں پر 18 سال کو بانوں کہاں تلاش، بازار شام میں وہ اسیروں کا قافلہ، بازار شام میں وہ اسیروں کا قافلہ، عابد نہ بھول پائے کبھی اس خیال کو، جنگل میں مار ڈالا ہے، زہرا کی آل کو بانوں کہاں تلاش۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد وعلى اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، صلوات پڑھتے ہیں پر محمد وآل محمد۔ خمسہ مجالس کی یہ پہلی مجلس ہے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں خداوند عالم عدل اور احسان کا حکم دے رہا ہے۔ ایام عزائے حسینی ہیں، یوں تو ہر وقت، ہر دور اور ہر زمانے میں عدالت کی ضرورت ہے،
اور ہر وقت اور ہر دور میں عدالت کی گفتگو ہونا چاہیے، لیکن ایام عزائے حسینی میں جب عدالت کی گفتگو ہوتی ہے تو ہمیں وہ معرکہ یاد آتا ہے کہ کس طرح سے ایک امام عادل ظالموں کے مقابلے میں آ کر حق اور صداقت اور عدالت کو اس طرح سے بچا گیا کہ رہتی دنیا تک یہ جو عدالت قائم ہے، یہ جو صداقت قائم ہے، یہ جو دین باقی ہے، یہ جو انسانیت باقی ہے، وہ اس حسین کی قربانی کا نتیجہ ہے جس نے تمام ظالموں کے مقابلے میں کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا کہ ہر دور کے امام کا فریضہ یہ ہے کہ ظالم کے آگے سر کو نہیں جھکانا ہے، بلکہ عدالت کے زور پر ظلم کو سرنگو کر کے یہ اعلان کرنا ہے کہ اگر امام عادل ہو تو ظالم کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، امام کبھی سر نہیں جھکاتا ہے۔ صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ ہر دور کے ظالموں کی یہ کوشش رہی ہے کہ جو بھی کمزور لوگ ہیں، جو بھی ظاہری اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے کمزور لوگ، ان کے سر کو جھکایا جائے۔ اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ بعض صاحبان ایمان سے جب مقابلہ ہوتا ہے ظالموں کا تو ظالم یہ سمجھتا ہے کہ ظاہراً یہ کمزور آدمی ہے، چونکہ اس کے پاس دولت نہیں ہے، چونکہ اس کے پاس اقتدار نہیں ہے، لہٰذا یہ ہمارے باتوں کو آسانی سے مان لے گا، ہمارے ظلم کے آگے سر تسلیم کو خم کر دے گا۔ لیکن تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ بہت سے وہ صاحبان ایمانی کہ جن کے پاس ظاہری دولت نہیں تھی لیکن وہ ایمان کی دولت سے مالا مال تھے، انہیں بھلے ہی اپنے شہر کو چھوڑنا پڑا ہو، بھلے ہی انہیں ان کے شہر سے نکال دیا گیا ہو، لیکن انہوں نے وقت کے ظالم کے آگے سر کو نہیں جھکایا۔ اور اس میں سب سے بہترین مثال اگر دیکھا جائے اصحاب رسول خدا میں تو جناب ابوذر کی مثال ملتی ہے کہ جنہوں نے مدینے کو چھوڑنا تو گوارا کر لیا لیکن ظالم کے آگے سر کو جھکانا گوارا نہیں کیا۔ صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ اگر دوسرے اصحاب کی طرح جیسے بہت سے لوگوں نے سر تسلیم خم کر دیا تھا، اگر جناب ابوذر نے بھی سر تسلیم خم کر دیا ہوتا تو آج اس طرح سے ان کا ہم ذکر نہ کرتے، آج اس طرح سے ہم ان کا نام نہ لیتے۔ بہت سے لوگ ہیں، اصحاب کی بہت بڑی تعداد تھی لیکن آج ان کا اس طرح سے ذکر نہیں ہے۔ جو لوگ اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ جتنے بھی اصحاب ہیں سب ستاروں کی حیثیت رکھتے ہیں، ان سے بھی اگر آپ پوچھیے گا تو بہت زیادہ اگر وہ نام لیں گے تو 10 20 25 ناموں سے آگے کوئی بتا نہیں پائے گا۔ لیکن یہ جو چنندہ اصحاب ہیں، چاہے وہ جناب میثم ہوں، چاہے وہ جناب ابوذر غفاری ہوں، چاہے وہ جناب مقداد ہوں، چاہے جناب سلیمان فارسی ہوں، ان سب کا ذکر بھی آپ کو ملے گا، ان سب کی یادیں بھی لوگوں کے ذہن میں ملیں گی۔ یہ ان کا ذکر اور ان کی یاد اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ یہ اس لیے یاد کیے جاتے ہیں کہ انہوں نے وقت کے ظالم کے آگے سر کو نہیں جھکایا تھا۔ بس عزیزوں، یہی حال ہر دور کی قوم کا ہے، یہی حال ہر دور کی ملت کا ہے۔ وہ ملت جو ظالم کے آگے سر کو جھکا دیتی ہے اس کی کوئی شناخت نہیں ہے، اس کی کوئی پہچان نہیں ہے، اس کا تاریخ میں ذکر نہیں ہوتا ہے، تاریخ اسے قابل ذکر نہیں سمجھتی ہے۔ لیکن وہ ملتیں جو سر کو اٹھا کے جیتی ہیں، جو ظالموں کے مقابلے سینہ سپر ہو جاتی ہیں، وہ ملتیں اس دنیا سے چلی جاتی ہیں لیکن ان کا تذکرہ باقی رہتا ہے۔ صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ اور اسی لیے جب عدالت کی گفتگو ہوتی ہے تب حسین ابن علی کا نام آتا ہے، جب عدالت کی گفتگو ہوتی ہے تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا نام لیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں نے دکھایا کہ عدالت کہتے کسے ہیں، کس طرح سے عدالت کو برپا کیا جاتا ہے، کس طرح سے عدالت کو قائم کیا جاتا ہے۔ اور یہی عدالت ہے جو حوصلہ دیتی ہے کہ ہمیں وقت کے ظالم سے مقابلہ کرنا ہے۔ آپ جا کے تاریخ اٹھا لیجئے، بہت سے اقوام آپ کو مل جائیں گی جنہوں نے ظلم کے آگے سر کو جھکا دیا، اور آپ کو وہیں بہت سے ایسے لوگ مل جائیں گے کہ جنہوں نے ظلم کا مقابلہ کیا ہے۔ دیکھیے، ظلم کے آگے سر کو جھکا دینا یعنی موت، اور ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہو جانا یعنی زندگی۔
صحیح معنوں میں اگر دیکھا جائے امام حسین علیہ السلام اگر ظاہری اعتبار سے کوئی دیکھے تو یہی کہے گا امام حسین علیہ السلام کربلا میں شہید ہو گئے، یعنی دنیاوی اعتبار سے ان کو موت آ گئی۔ لیکن اگر آپ سے پوچھا جائے کہ حسین زندہ ہیں یا مر گئے تو آپ یہ کہیں گے کہ جب تک اس دنیا میں ایک انسان بھی زندہ ہے وہ اس بات کا اعلان کرے گا کہ حسین زندہ ہے، کیونکہ وہاں شہادت اس لیے ہوئی ہے تاکہ ایک نئی زندگی وجود میں آئے۔ یعنی یہ جو موت ہے یہ موت نہیں ہے بلکہ دراصل زندگی ہے۔ اور وہیں بہت سے دوسرے لوگ ایسے ہیں جو زندہ رہے لیکن ظالم کے ساتھ تھے۔ آپ سے اگر پوچھا جائے وہ لوگ کون تھے کیا تھے تو آپ نہیں جانتے ہیں، ان کا تذکرہ کریے کہیں گے نہیں ہم انہیں لائق تذکرہ بھی نہیں سمجھتے ہیں۔ آج چلے جائیے انتہائی بدبخت انسان ہوگا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہر دور میں کچھ نہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو انسانیت سے گرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، جن کے ہاں شرافت نہیں پائی جاتی ہے، جن کے ہاں اقدار نہیں ہے، جن کے ہاں تہذیب نہیں ہے، جن کا خون بھی حلال نہیں ہے۔ لہٰذا ایسے لوگوں سے کچھ بھی بعید نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ آئیں اور کہیں کہ ہمارے لیے عزیز محترم ہے، لیکن ایسے لوگ آپ کو اگر آپ دیکھیں گے تو دو چار لوگ مل جائیں گے جو اس طرح کے نظر آئیں گے، اور باقی دنیا یہ کہتی ہوئی نظر آئے گی کہ امام حسین علیہ السلام برحق تھے، ان کی قربانی کو ہم یاد بھی کرتے ہیں اور ان کا نام بھی لیتے ہیں۔ لہٰذا یزید کے نام لینے والا کوئی نہیں ہے، امام حسین کا نام پوری دنیا لے رہی ہے، کوئی بھی مذہب و مسلک ہو۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ دیکھو جب تک حسین نے ظلم کے مقابلے میں سر کو نہیں جھکایا تو اور اس ظلم کا مقابلہ کرتے ہوئے جان دی، ظالم کو نیست و نابود کیا، ظالم کی بیعت نہیں کی، ایک ایسی زندگی حسین کو مل گئی ہے کہ کل کربلا میں بھی حسین کا تذکرہ تھا، آج مدینے اور سامرہ میں بھی حسین کا تذکرہ ہے۔ کل اگر کچھ مسلمان ان کے مقابلے میں آ گئے تھے تو آج کے دور میں نہ صرف یہ کہ حسین کا نام مسلمان لے رہے ہیں بلکہ ہندو بھی نام لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، سکھ بھی نام لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، عیسائی بھی نام لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے ملک ہندوستان کو آزاد کروانے والے مہاتما گاندھی امام حسین کا نام لے کر یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اگر حسین نہ ہوتے تو ہمیں اس طرح سے آزادی نہیں ملتی۔ گویا حسین کی قربانی میں وہ آفاقیت ہے کہ وہ 1300 سال کے بعد ہندوستان جیسے ملک کو آزاد کروا سکتے ہیں۔ آزاد وہی کرواتا ہے جو زندہ ہوتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ یہ امام حسین علیہ السلام کی زندگی کا ثبوت ہے۔ حالات کیسے ہیں اس کے مقابلے میں اگر انسان سر جھکا دیتا ہے، ظالم کے آگے آپ سر تسلیم خم کر دیتے ہیں تو گویا جو خدا کا حکم ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، آپ اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ عدل کرو، عدالت برپا کرو، اور عدالت یہ ہے کہ ظلم کو تسلیم نہ کیا جائے، کیونکہ صرف ظلم کرنا ہی ظلم نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی ظلم کر رہا ہے اور آپ اس کے ظلم کو تسلیم کر رہے ہیں تو آپ کا یہ عمل ظالم کو ظلم کرنے میں حوصلہ دے رہا ہے۔ نہ ہمیں ظلم کرنا ہے نہ ظالم کو حوصلہ دینا، لہٰذا شناخت انہی کی بنتی ہے جو حالات سخت بھی ہوں تو حالات کا مقابلہ کریں۔ شاید آپ نے سنا ہوگا، مثال ہے، بعض خطبہ نے اس کو پڑھا بھی ہے، کہ جو ایک قوم کی زندگی ہے، فرد سے قوم بنتی ہے، ہم سب تمام افراد مل کے قوم بناتے ہیں، اور ایک انسان کی زندگی جو ہے اس کے زندہ رہنے یا مر جانے کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں۔ اب دیکھیے آج کل بارش کا موسم ہے، ہندوستان میں ہر طرف آپ سنیں گے آج کل خبریں سیلاب آیا ہوا ہے۔ بہت سی بستیاں ایسی ہیں کہ جہاں لوگ جب رات کو سوتے ہیں آج کل تو دروازے اور سڑکیں سوکھی ہوتی ہیں، اور جب صبح وہ اٹھتے ہیں تو پھر وہاں پر گاڑی چلنے کی جگہ نہیں ہوتی بلکہ ناؤ چلتی ہوئی نظر آتی۔ یہ حالات ہیں اس وقت، اتنا زیادہ سیلاب ہے۔ بہت سی دنیا کے مختلف ملکوں میں بھی یہ عالم ہے، لیکن خود ہندوستان میں ہمارے سیلاب کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ پریشان ہیں، نہ جانے کتنی سڑکیں ڈوب گئی ہیں، لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں۔ یقیناً یہ بہت بڑی مصیبت ہے کہ جو لوگ آنکھ کھلے ان کی صبح اور ان کا سب کچھ غرق ہو گیا ہو، سب کچھ ڈوب گیا ہو۔ لہذا بہرحال ہم لوگ امام حسین علیہ السلام کی مجلسوں کے حوالے سے ایسے تمام لوگوں کے لیے دست بدعا ہیں کہ جو لوگ ایسے خوفناک حالات سے شکار ہیں،
بارالہ جتنی جلدی ہو سکے انہیں ان حالات سے نجات ملے۔ جن لوگوں کا سارا اثاثہ، سارا سرمایہ اس سیلاب کے نذر ہو گیا ہے، بارالہ ان کے لیے کوئی سبیل ہو کہ جس کے ذریعے ان کی زندگی بہتر طریقے سے ان حالات کے بعد آگے بڑھ سکے۔ بہت سخت مرحلہ ہے۔ ایک غریب کسان جس کا صرف ایک گھر ہو اور دریا کے کنارے گھر ہو، اکثر ہوتا ہے بعض افراد جن کے پاس اچھی اونچی جگہ پہ زمین نہیں ہوتی ہے، وہ ایسی ایریوں میں زمین بنا لیتے ہیں، خطرہ بنا رہتا ہے، گھر بنا لیتے ہیں، لیکن پھر ایک سیلاب آتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ وہ اندر جو پانی ہے وہ مٹی کو ایسے کاٹتا ہے کہ پورا گھر جو ہے اسی دریا میں چلا جاتا ہے۔ آپ ٹی وی دیکھیے، بہت سے ایسے حالات ہیں، اور یقیناً ہم سب کے لیے، اور خاص کر کے جو لوگ امام حسین علیہ السلام کا غم مناتے ہیں، کیونکہ جو امام حسین علیہ السلام کا غم منانے والی قوم ہے وہ ایک حساس قوم ہے۔ جن کے یہاں احساسات مر چکے ہیں وہ کسی کا بھی غم نہیں مناتے ہیں۔ جن کے یہاں احساسات مر چکے ہیں وہ کسی کا بھی غم نہیں مناتے ہیں، ان کو کسی کے غم سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ لیکن جہاں احساسات زندہ ہوں وہاں سامنے والے کے درد کا احساس کیا جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو شاید دور حاضر میں یہ کہتے ہوئے نظر آئیں کہ ہم حسین کا غم کیوں منائیں۔ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم حسین کا غم کیوں منائیں، بلکہ یہ اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ یہ بے حس لوگ ہیں، ان کے اندر احساسات مر چکے ہیں۔ جہاں احساسات مر چکے ہوں وہاں بیٹا اپنے باپ کا خیال نہیں کرتا ہے، لڑکا اپنی ماں کا خیال نہیں کرتا ہے، بھائی اپنی بہن کا خیال نہیں کرتا ہے، باپ اپنی اولاد کا خیال نہیں کرتا ہے۔ جہاں احساس مر چکے ہوں تو پھر ایسے لوگوں سے ہمیں توقع بھی نہیں ہے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کا ذکر کریں گے، کیونکہ ایسے لوگ جن کے یہاں احساسات مر چکے ہوں وہاں سینے میں دل تو ہوتا ہے لیکن وہ دل پتھر کا ہو جاتا ہے۔ جہاں دل پتھر کا ہو وہاں کوئی بھی محبت گھر نہیں کر سکتی ہے۔ نہ انہیں حسین سمجھ میں آنے والے ہیں، نہ رسول اسلام سمجھ میں آنے والے ہیں، نہ خدا سمجھ میں آنے والا ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد وآل محمد۔ بہرحال حالات خراب ہیں، ہر طرف آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب اگر کسی جگہ سیلاب آیا ہو اور آپ کنارے پر کھڑے ہوں، اور اکثر ایسے منظر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ اسی سیلاب میں کوئی بہا چلا جا رہا ہے، کوئی جسم بہتا ہوا جا رہا ہے۔ اب ہم سے کسی نے سوال کیا کہ بھائی یہ بتائیے، یہ جو جسم بہتا ہوا جا رہا ہے یہ زندہ ہے یا مر گیا ہے؟ تو جو دور سے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ سامنا جسم مردہ ہے یا زندہ ہے، تو ہم یہی کہتے ہیں کہ اگر یہ دھارے کو کاٹ کر کنارے آنے کی کوشش کرے، یا یوں کہیے کہ اس دھارے میں، اس بہتے ہوئے پانی میں ہاتھ پیر مارے۔ ہاتھ پیر مارنا اس بات کی علامت ہے کہ آدمی یہ نہیں چاہ رہا ہے کہ وہ دھارے کے ساتھ بہتا چلا جائے۔ اگر وہ دھارے کو کاٹ کر کنارے آنے کی جدوجہد کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ زندہ ہے، اور اگر یہ دھارے کے ساتھ جسم بہتا چلا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ مردہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زندگی اور موت کی ایک علامت یہ ہے کہ جو دھارے کے ساتھ بہتا ہوا چلا جائے اسے مردہ کہتے ہیں، جو دھارے کو کاٹ کر اپنا راستہ بنانے کی کوشش کرے اسے ہم زندہ کہتے ہیں۔ جس طرح سے ایک شخص کی زندگی اور موت کی علامت ہے، اسی طرح سے ایک قوم کی زندگی اور موت کی علامت ہوتی ہے۔ جو موت حالات کے دھارے پر بہتی ہوئی چلی جائے وہ قوم مردہ قوم ہے۔ جو قوم حالات کے دھارے کو کاٹ کر اپنا الگ راستہ بنائے اسے زندہ قوم کہتے ہیں۔ ہم حسین ابن علی کے ماننے والے ہیں، ہم اپنے آپ کو مردہ قوم نہیں کہلوانا چاہتے ہیں، ہمیں زندہ قوم کہنا چاہیے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد وآل محمد۔ یہ نہیں ہو کہ آپ نے کہا کہ ہاں حالات تو ایسے ہیں اب اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں، ہر طرف ظالم ہے، تو جب ہر طرف ظلم ہو رہا ہے تو پھر ہم کیا کر لیں گے؟ نہیں، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم صدائے احتجاج تو بلند کر سکتے ہیں۔ آپ نے کہا نہیں ہم روڈ پر جائیں گے تو ہمیں گرفتار کر لیا جائے گا، ہمیں پریشانیوں سے دوچار ہونا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، آپ اتنی سختی نہیں برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اپنی بزم میں، اپنے بچوں کے درمیان، اپنے گھر والوں کے درمیان کم سے کم ظالم کے ظلم کا تذکرہ تو کرتے رہیے، تاکہ آپ کے بچے اس ماحول میں پنپیں
جس میں ظالم کی مخالفت کی جاتی ہے، اگر نسل اس ماحول میں پنپے اور آگے بڑھے جہاں ظالم کی حمایت کی جاتی ہے، تو پھر ایسے گھرانے سے نکلنے والا کوئی حسین ابن علی کے راستے پر چلنے والا نہیں ہوگا۔ ایسے ماحول سے جو نکلے گا یا تو وہ وقت کا یزید بن جائے گا یا یزید کے راستے پر چلنے والا ہوگا۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ بہرحال جو حالات ہیں، جن حالات میں ہم لوگوں سے جتنا بھی ہو سکتا ہے، یہ جو مجلس ہو رہی ہے، بھلے ہی اجازت نہیں ہے بہت زیادہ لوگوں کی شرکت کی کہ لوگ شرکت کریں، لیکن کیوں اس طرح سے مجلسیں کی جا رہی ہیں؟ اس لیے تاکہ پیغام کو عام کیا جائے، تاکہ ہم اپنے اعتبار سے جس طرح سے جس حد تک امام حسین علیہ السلام کا ذکر کر سکتے ہیں، یعنی عدالت کا ساتھ دے سکتے ہیں، جس طرح سے ہم یزید کے ظلم کی جس حد تک مخالفت کر سکتے ہیں، یعنی ہم ظالموں سے جتنا بھی اظہار برات کر سکتے ہیں وہ اتنا کیا جائے۔ ہو سکتا ہے آج ہمیں اجازت نہیں ہے، لیکن ہم اس ذریعے سے کوشش کریں گے کہ ہماری آواز پہنچے، اور جو سننے والے ہیں وہ کم سے کم امام حسین علیہ السلام کی معرفت حاصل کریں، کربلا کے بارے میں انہیں معلومات حاصل ہو، کیونکہ جب اس ذریعے سے مجلسیں نشر ہوتی ہیں تو پھر اس میں دائرہ بہت ہی لامحدود ہو جاتا ہے۔ جو انسان بھی امام حسین کے بارے میں جاننا چاہے گا، بہت سی مجلسیں اسے مل جائیں گی جنہیں وہ سن کر یہ کم سے کم اندازہ لگا سکتا ہے، اپنی معلومات میں اضافہ کر سکتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام تھے کون، ان کی زندگی کا اصل مقصد کیا تھا، انہوں نے قربانی کس لیے پیش کی تھی۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ حسین اقتدار کے لیے آئے تھے۔ جو اقتدار کے لیے آتا ہے وہ لشکر لے کر آتا ہے، جو اقتدار کے لیے گھر کو چھوڑتا ہے وہ پہلے اپنا لشکر بناتا ہے، اس لشکر کو ہر طرح سے آمادہ کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ گھر چھوڑتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام لشکر لے کر نہیں نکلے ہیں، امام حسین علیہ السلام چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر آئے ہیں، صرف اس لیے تاکہ دنیا کو یہ بتایا جائے کہ ہمارا مقصد عدالت کو قائم کرنا ہے، ہمارا مقصد حکومت کو حاصل کرنا نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ لہذا عزیزوں، بہت اہم ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم حالات کے دھارے پر بہتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے آس پاس ظلم ہو رہا ہے اور ہم اس ظلم کے خلاف بولنے کی جرات نہیں رکھتے ہیں۔ اگر آپ بیٹھتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کا غم مناتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ بہت ظلم کیا یزید نے، بہت ظلم ہوا امام حسین علیہ السلام کے گھرانے پر، لیکن آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہیں آپ کے شہر میں کسی کا حق مارا جا رہا ہے، آپ کے گھر میں کسی کا حق مارا جا رہا ہے، آپ کے شہر میں ظلم ہو رہا ہے اور آپ خاموش ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ فلاں ظالم کی اگر ہم مخالفت کریں گے تو ہمارا اتنا مادی نقصان ہو، ظاہر سی بات ہے معنوی کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ظالم کی اگر آپ مخالفت کیجئے گا تو معنوی اعتبار سے تو آپ کو فائدہ ہی ہونا ہے، نقصان مادی ہوگا۔ یہ جو ہمیں جانتا ہے، چونکہ ہم مجلس پڑھتے ہیں، اسے پتہ چل جائے گا کہ یہ ظالموں کے خلاف مجلس پڑھتے ہیں، لہٰذا ہمارے طرف بھی بات آتی ہے، لہٰذا ان سے ہمیں مجلس نہیں پڑھوانا، یہ گھاٹا ہو جائے گا، کیونکہ ظاہر سے بات ہے کہ ہم کو پتہ نہیں ہے کہ کون کون ہم سے کس وجہ سے ناراض ہو کے مجلس نہیں پڑھوا رہا ہے۔ اگر ہم بولیں گے مثال کے طور پر ہماری دکان ہے تو یہ ہماری دکان سے سودا نہیں لے گا، سودا نہیں لے گا تو ہمارا ایک ڈیلی کسٹمر پیسے والا وہ ہم سے کٹ جائے گا، لہٰذا ہمارا مادی نقصان ہو جائے گا۔ اگر ہم کسی کے خلاف بولیں گے تو ہو سکتا ہے ہمارا کوئی مکان ایسی جگہ پر ہو کہ جو اس کے اختیار میں ہو، اس کے ہم کرایہ دار ہیں یا اس نے ہمیں کم کرائے پر دے رکھا ہے، لیکن اگر بولے تو یہ ہم سے وہ چھین لے گا۔ یہ دنیا میں بہت ہوتا ہے، ظالموں کا طریقہ یہی ہے کہ اگر لوگوں کو خاموش رکھنا ہے تو ان کے سامنے کچھ نہ کچھ پھینکتے رہنا چاہیے۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے اور اس کے بعد زحمت تمام، کیونکہ زیادہ وقت نہیں لینا ہے۔ ایک عالم دین تھے، اب نام اس وقت ہمارے ذہن میں نہیں ہے، یہی نجف یا بصرہ وغیرہ کا واقعہ ہے۔ تو ان کے یہاں ایک پالتو جانور بھی پلا ہوا تھا، تو یہ جب جاتے تھے مسجد کی طرف تو وہ اکثر وہ جانور مسجد تک جاتا تھا یا مدرسے جاتے تھے تو وہ جانور ساتھ میں نکلتا تھا، بازار میں جا رہے ہیں تو وہ جانور ساتھ میں۔ تو جب یہ بازار جاتے تھے تو ان کا پالتو جانور، وہ شاید بلی تھی یا جو بھی ایک جانور تھا، تو وہاں ایک بہت ہی بڑی دکان تھی ایک قصاب کی۔ تو قصاب جو ہے
ہمیشہ تولنے میں کمی کرتا تھا. وہ گوشت کسی کو 1 کلو دینا ہے تو 150 گرام مار دیا، اور اس میں وہ مشہور تھا. لیکن وہ جب دیکھتا تھا مولانا صاحب آ رہے ہیں تو سوچتا تھا کہیں یہ ٹوک نہ دیں، یا ان کو بات پتہ چل گئی ہے، کہیں یہ ہمیں بازار میں برسر عام ہمیں کچھ کہہ نہ دیں. تو جیسے ہی یہ دیکھتا تھا تو مولانا کو سلام کرنے سے پہلے ہی ایک چھچھڑا اٹھا کے وہ بلی کے آگے ڈال دیتا تھا. کوئی گوشت کا ٹکڑا وہ جانور کے آگے ڈال دیا. اب مولانا صاحب یہ سوچتے تھے کہ اب اس نے ابھی ہماری بلی کے آگے یہ چھچھڑا پھینکا ہے، یہ گوشت کا ٹکڑا پھینکا ہے، اب اس وقت اس کو اگر ہم کچھ کہیں گے تو مناسب نہیں ہوگا. اس نے بہرحال ہمارے ساتھ احسان کیا ہے کہ جو ہمارے جانور کو کچھ ڈال دیا ہے. لیکن اس کا مقصد احسان کرنا نہیں تھا، اس کا مقصد تھا اپنے ظلم کو دبا لینا، ظلم کو عام نہ ہونے دینا، ظلم کی مخالفت نہ ہونے پائے، اس لیے وہ حربہ آزماتا تھا. اکثر یہ نکلتے تھے اور یہی ہوتا تھا. انہوں نے بار بار سوچا کہ مجھے آج کہنا ہے، لیکن جیسے ہی وہ ملے بہت ہی احترام سے سلام کیا جائے. اکثر ہوتا ہے کہ ہم لوگ کسی کے بارے میں کچھ سوچتے بھی ہیں، وہ اتنی محبت سے جھک کے ملتا ہے کہ ارادہ ملتوی ہو جاتا ہے کہ اب کی نہیں کہنا، پھر کبھی دیکھا جائے گا. یا فلاں صاحب ہیں تو برے لیکن ملنے میں بڑے اچھے ہیں، اب اتنا اچھی طریقے سے ملتے ہیں کہ اب کیا کہا جائے ان کے بارے میں. اکثر ہم لوگ رعایت کرتے ہیں. تو اب وہ اسی طرح سے ڈال دیتا تھا وہ چھچھڑا. لیکن ایک دن مولانا صاحب نے طے کیا کہ نہیں، اب اس کے غلط کام کو روکنا پڑے گا، میرا فریضہ ہے، مجھے ٹوکنا چاہیے. اگر میں نہیں ٹوکتا ہوں تو یہ عدالت نہیں ہے، یہ انصاف نہیں. تو مولانا صاحب جب بازار کی طرف گئے تو اس دن انہوں نے جانور کو گھر میں باندھ دیا. آج وہ جو راستہ کھلا ہوا ہے زبان کو بند کرنے کا، یہ راستہ ہی بند کر دینا. انہوں نے جانور کو جو ہے باندھا گھر میں، اکیلے گئے بازار. اب جیسے اس نے دیکھا سلام کیا اور پھر ادھر ادھر دیکھا کہ وہ جانور کہاں ہے. مولانا نے کہا کہ آج وہ جو میری زبان کو خاموش کرتا تھا، میں آج اسے گھر باندھ کر آیا ہوں. اور یہ جو تم کام کرتے ہو یہ صحیح نہیں ہے. تمہیں لوگوں کے ساتھ جو سلوک ہے عادلانہ ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ تم پیسہ 1 کلو کا لو اور سامان ان کو 1 کلو سے کم دو، یہ غلط ہے، اسلام نے منع کیا، وغیرہ وغیرہ اس کو واضح نصیحت کی. یہاں ہم کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بہت سی جگہ ایسا یہ ہوتا ہے کہ ہم نہیں سمجھتے ہیں، لیکن ظالم ظلم کر رہا ہے، اسے پتہ ہے کہ ہم ظلم کر رہے ہیں، لیکن اس نے جگہ جگہ چھیچھڑے ڈال رکھے ہیں. اسے پتہ ہے کہ یہ تھوڑی سی چیز سے اگر راضی ہو جائیں گے تو ان کے آگے بعض لوگ ہوتے ہیں جو ایک چائے پہ راضی ہیں تو وہ ایک چائے پلا کے کام چلا لیتے ہیں. بعض جگہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں، چائے سے آگے کچھ کرنا پڑے گا. تو جس کی جتنی قیمت ہوتی ہے اسی اعتبار سے وہ قیمت ادا کر کے ظالم لوگوں کو خاموش کرتے ہیں. اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ظلم کے مقابلے میں خاموش رہنے کے لیے آپ کی کیا قیمت لگ رہی ہے. آپ ایک سلام پر خاموش ہیں، آپ ایک چائے پر خاموش ہیں، یا آپ نے اس سے زیادہ کچھ اور لیا ہے جس کی وجہ سے آپ خاموش ہیں. درس کربلا یہ ہے کہ نہیں، ہمیں ظلم کو ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا ہے، ظلم کے خلاف صدائے احتجاج بلند ہونا چاہیے. صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد. یہ ظالموں کا پرانا طریقہ ہے. یہ کبھی بھی نہیں چاہتے ہیں کہ آپ جو حالات ہیں انہی کے اعتبار سے چلتے رہیے. جو ہو رہا ہے وہ ہونے دیجیے. اگر جو ہو رہا ہے وہ ہوتا رہتا تو پھر آپ سوچئے کہ اتنے بڑے مدینے میں، مکے میں کون بچا تھا؟ سب نے تو بیعت کر لی تھی یزید کی. اگر جو ہو رہا ہے ہونے دو، یہی چلتا تو پھر امام حسین علیہ السلام کو یزید کی مخالفت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ سب یہی کر رہے تھے. سب نے سر تسلیم خم کر دیا تھا. لیکن امام حسین علیہ السلام نے کہا نہیں، ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم ظالم کے آگے سر کو جھکا دیں. ہمارا کام یہ ہے کہ ہمیں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنا. آپ نے جب نکلے ہیں تو آپ نے کہا میں نے کیوں خروج کیا ہے؟ اس لیے تاکہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کر سکوں. یہ امت کی اصلاح کرنے کا جذبہ ہے جو امام حسین علیہ السلام کو لے کر آ رہا ہے. ایک امام کا کام یہ ہے کہ اگر امت میں فساد برپا ہو رہا ہے تو اس کی اصلاح کی جائے. اور جو امام کے ماننے والے ہیں ان کا بھی یہی طریقہ ہونا چاہیے کہ اگر قوم میں غلطیاں ہیں، اگر قوم میں فسادات برپا ہو رہے ہیں تو خاموش نہ رہے یہ سوچ کے کہ اگر ہم ٹوک دیں گے تو فلاں صاحب ہم سے ناراض ہو جائیں گے، اگر ہم ٹوک دیں گے تو فلاں صاحب کی ہم سے لڑائی ہو جائے گی.
امام حسین علیہ السلام نے کتنی بڑی حکومت کی ناراضگی لے لی، امام حسین علیہ السلام نے کتنی بڑی دشمنی لے لی، لیکن اس کے بعد بھی آپ نے حق بات کو بیان کیا۔ یعنی حسینیوں کا طریقہ یہ ہونا چاہیے، درس عدالت یہی ہے، درس کربلا یہی ہے کہ جب ضرورت پڑے تو پھر یہ نہ دیکھا جائے کہ ہمارا فائدہ کس میں ہے، بلکہ یہ دیکھا جائے کہ دین کا فائدہ کس میں ہے، اسلام کا فائدہ کس میں ہے، قوم کا فائدہ کس میں ہے، اور انسانیت کی بقا کس میں ہے۔ حسین کی ایک قربانی نے صرف اسلام کو نہیں بچایا، حسین کی ایک قربانی نے انسانیت کو بھی بچایا، حسین کی ایک قربانی نے نہ جانے کتنے مظلوموں کو حوصلہ دے دیا۔ قیامت تک جو بھی مظلوم قومیں آتی رہیں گی اس دنیا میں، ظالموں کے مقابلے میں اگر کوئی بہت بڑا ان کے پاس ہتھیار ہوگا تو سب سے بڑا ہتھیار یہی حسین کی دی ہوئی کربلا ہے۔ سب سے بڑا ہتھیار ظالموں سے جنگ کرنے کا یہی امام حسین علیہ السلام کی کربلا اور ان کی قربانی ہے۔ عزیزوں، آسان نہیں ہے کہ انسان آئے اور ظالم کے مقابلے میں اس طرح سے کھڑا ہو جائے کہ اپنا سب کچھ قربان کر دے۔ 6 محرم کو اکثر جناب علی اکبر کے مصائب پڑھے جاتے ہیں۔ آپ سوچئے کہ قربانی دینا، گھر چھوڑ دینا پھر بھی آسان ہے۔ آپ نے ایک جگہ گھر چھوڑا، کہیں اور جا کے گھر بسا لیں گے، کوئی اور بستی آباد کر لیں گے، ایک جگہ سے ہجرت کریں گے، دوسری جگہ جا کے رہنے لگیں گے۔ آپ کے پاس مال و دولت ہے، آپ نے وہ مال و دولت چھوڑ دی، چھین لی گئی، لیکن اگر آپ کے پاس صلاحیت ہے تو پھر زندگی میں آگے پھر آپ یہی مال و دولت کما لیں گے۔ بہت سے لوگ تھے جن کا سب کچھ چھین لیا گیا، لیکن پھر انہوں نے محنت کی اور دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ لیکن عزیزوں، اگر کسی کے پاس جو زندگی بھر کا سرمایہ ہو، اس کی جوان اولاد ہو، اس کے بچے ہوں، اس کے گھر والے ہوں، اس کے جان دینے والے ساتھی ہوں، اس کو بہت عزیز رکھنے والا بھائی ہو، اگر ان سب کو چھین لیا جائے تو پھر یہ سب چیزیں کہاں ملیں گی؟ اور پھر یہ کہ اس کے بعد خود اس کو بھی آخر میں اپنی جان دینا پڑے۔ اتنی عظیم قربانی ہمیں کہیں اور نہیں نظر آتی ہے، کربلا میں نظر آتی ہے۔ اور یہ قربانی کس لیے ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں حکومت چاہیے، صرف اس لیے ہے کہ عدل اور انصاف قائم رہے، صرف اس لیے ہے کہ انسانیت باقی رہے، صرف اس لیے ہے کہ مظلوموں کا کوئی حامی اور ناصر اس دنیا میں رہے، کہ ہمیشہ کے لیے مظلوموں کو ایک آس رہے کہ کربلا ہر مظلوم کی آس ہے کہ جس کربلا کے ذریعے مظلوم ظالم کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے اور ظالم کے ظلم کو برداشت کرنے کی قوت پیدا کرتا ہے۔ عزیزوں، امام حسین علیہ السلام نے بڑی قربانیاں پیش کی ہیں، لیکن بہت سخت مرحلہ ہے کہ ایک 58 برس کا ضعیف باپ ہو اور اس کے سامنے اس کا جوان بیٹا آ کر کہے بابا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے۔ عزیزوں، امام حسین علیہ السلام کے سامنے جب جناب علی اکبر آئے ہیں، سب سے پہلے مرحلے میں امام حسین علیہ السلام جناب علی اکبر کو بھیجنا چاہتے تھے، لیکن اصحاب اور انصار آگے آ گئے، دوسرے تمام لوگ آ گئے کہ نہیں، جب ہم ہیں تو ہم قربانی پیش کریں گے، اکبر کو نہیں جانے دیں گے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یکا و تنہا ہے، جناب علی اکبر آتے ہیں، بابا مجھے مرنے کی اجازت دیجئے۔ ایک بار حسین نے مرنے کی اجازت تو نہ دی، کہا تمہیں تمہاری پھوپھی نے پالا ہے، جاؤ جا کے خیمے میں بیویوں سے اجازت لے کر آؤ۔ جناب علی اکبر خیمے میں گئے ہیں، راوی کہتا ہے کہ خیمے کا دروازہ بار بار جب جناب علی اکبر نکلنا چاہتے ہیں بیویاں دامن کو پکڑ لیتی ہیں۔ ہاں عزیزوں، بہت طولانی مصائب نہیں پڑھنے ہیں، لیکن جب جناب علی اکبر امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے ہیں اجازت لینے کے لیے، کہا بابا مجھے پھوپھی نے اجازت دے دی ہے، میں گھر سے اجازت، خیمے سے اجازت لے آیا ہوں، باپ مجھے رخصت کیجئے۔ امام حسین علیہ السلام نے رخصت تو کیا ہے، لیکن جب جناب علی اکبر آگے بڑھے ہیں تو ایک بار انہیں اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی، ایک بار پلٹ کر دیکھا تو کیا دیکھا؟ ضعیف باپ کمر کو سنبھالے ہوئے پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے۔ اے بابا آپ تو مجھے
رخصت کر چکے. کہا اے علی اکبر ارے تمہیں کیا اس باپ کے دل کا کیا اندازہ ارے جس کا جوان رخصت ہو رہا ہو. ایک بار کہتے ہیں اے بیٹا علی اکبر جا تو رہے ہو لیکن ذرا آہستہ آہستہ جانا. حسین علی اکبر کی زیارت کرتے رہنا چاہتے ہیں. بہت تفصیل میں نہیں جانا. جناب علی اکبر گئے ہیں, بہت سے دشمنوں کو واصل جہنم کیا ہے. ایک بار لوٹ کر پھر آئے ہیں بابا کے پاس. اے بیٹا اکبر کس لیے آئے ہو؟ بابا پیاس مارے ڈالتی ہے. ایک بار حسین نے کہا اے علی اکبر لاؤ اپنی زبان کو میرے دہن میں رکھ دو, شاید کچھ سکون مل جائے. لیکن تڑپ کے زبان کھینچ لی. بابا آپ کا دہن مبارک تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے, لیکن میرا دل کہتا ہے یہ علی اکبر کیوں واپس آئے تھے؟ کیا علی اکبر کو نہیں پتا تھا کہ خیمے میں پانی نہیں ہے؟ کیا علی اکبر نہیں جانتے تھے کہ اگر میں جا کے پانی طلب کروں گا تو میرے بابا کے غم میں اور اضافہ ہوگا کہ میرے بیٹے نے مجھ سے پانی مانگا اور میں اسے پانی نہ دے سکا؟ ارے پھر کیوں علی اکبر واپس آئے ہیں؟ شاید علی اکبر کو لڑتے لڑتے جنگ میں خیال آیا ہو کہ جب میں چلا تھا تو میرے پیچھے پیچھے میرا بابا آ رہا تھا اور بابا نے کہا تھا اے علی اصغر ذرا دھیرے دھیرے جاؤ اور مڑ مڑ کے ہمیں دیکھتے رہنا. علی اکبر نے سوچا ہوگا کہ اب موت کا وقت قریب ہے, چلو ایک بار اور اپنے بابا کی زیارت کر لیں اور اپنے بابا کو اپنا چہرہ دکھا دیں. اکبر اس لیے نہیں آئے تھے کہ انہیں پانی پینا تھا, بلکہ اپنے بابا کی زیارت کرنے آئے تھے اور ایک ضعیف کو جوان بیٹے کا چہرہ دکھانے آئے تھے. ایک بار پھر واپس گئے ہیں. ایک وقت ایسا آیا کہ اکبر نے آواز دی علیک منی السلام, اے بابا میرا آخری سلام ہو. حسین اب آگے بڑھے ہیں اور مرثیہ پڑھتے جاتے ہیں. اے میرے بیٹا اکبر تمہارے بعد اس زندگانی دنیا پہ خاک ہو. اے میرے بیٹا اکبر میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا. ارے چلاتے تھے کہ باپ کے پیارے کدھر گئے, ارے پہنچا کے ہم کو گور کنارے کدھر گئے. ارے اندھیر ہے جہاں نہ تمہیں پائے گا حسین, ارے آواز دو گے تم تو چلا آئے گا حسین. اے عرض نینوا میرا دلبر کہاں گیا؟ ارے مقتل میں ہم شبیہ پیمبر کہاں گیا؟ ارے نکلا ہوں میں جوان پسر کی تلاش کو, ارے بتلا مجھے میرے در یکتا کی لاش کو. ایک بار حسین پہنچے ہیں, سینے پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں. اے اکبر کیا ہوا؟ بابا کلیجے میں نیزہ در آیا ہے. ارے یا علی کہہ کے ایک بار حسین نے گھٹنے ٹیکے ہیں, نیزے کی انی نکالی. نیزے کی انی کے ساتھ اکبر کا کلیجہ بھی باہر آ گیا. واہ اکبرا, واہ حسینہ, واہ مظلوم. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. بار الہ ہمارے اس ذکر کو, ہمارے ان آنسوؤں کو جو لوگ بھی اس مجلس کے بانی ہیں, بار الہ جو ان کے گھرانے کے مرحومین ہیں ان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ قرار دے. بار الہ ان کی مغفرت کا ذریعہ قرار دے. بار الہ جہاں جہاں بھی مسلمان اس دنیا میں مشکلات سے دوچار ہیں ان کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. بار الہ جہاں جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے, خاص کر کے فلسطین میں, عراق میں, لبنان میں, جہاں جہاں بھی مظلوموں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, افغانستان پاکستان میں جو بھی دہشت گرد طاقتیں ہیں ظلم کر رہی ہیں, بار الہ اگر یہ قابل اصلاح نہیں ہیں تو انہیں نیست و نابود فرما. بار الہ پرچم اسلام کو سر بلند فرما. بار الہ پرچم شرک و نفاق کو سرنگوں فرما. بار الہ ہمارے علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ. بار الہ منتقم خون حسینی کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں اس لائق بنا کہ جب ہمارے وقت کے امام کا ظہور ہو تو ہمارا شمار ان کے ساتھیوں میں ہو. ماتم حسین. ہائے اکبر علی اکبر, ہائے اکبر علی
علی اکبر سر مقتل یہی کہتے تھے شہ جن و بشر ولدی یا ولدی قرۃ عینی اکبر نور آنکھوں کا میری لے گئے میرے دلبر ولدی یا ولدی قرۃ عینی اکبر سر مقتل یہی کہتے تھے شہ جن و بشر ولدی یا ولدی قرۃ عینی اکبر کیا اسی دن کے لیے پالا تھا میں نے تم کو چھوڑ کر جاؤ گے اے لال میرے تم ہم کو ہائے اکبر علی اکبر ہائے اکبر علی اکبر بن کرتی تھی یہی خیمے سے زینب رو کر ولدی یا ولدی قرۃ عینی اکبر سر مقتل یہی کہتے تھے شہ جن و بشر ولدی یا ولدی قرۃ عینی اکبر ایک ایک پل میری آواز کہا کرتی ہے تیری سانسوں میں میری سانس بسا کرتی ہے ہائے اکبر علی اکبر ہائے اکبر علی اکبر نور آنکھوں کا اجالا ہے میرے نور نظر ولدی یا ولدی قرۃ عینی اکبر سر مقتل یہی کہتے تھے شہ جن و بشر ولدی یا ولدی قرۃ عینی اکبر کبھی گرتا ہے کبھی اٹھتا ہے یہ بابا تیرا خوش رنگین بدن ہو گیا میرا سارا ہائے اکبر علی اکبر ہائے اکبر علی اکبر بن تیرے کیسے جیوں اتنا بتاؤ آ کر ولدی یا ولدی قرۃ عینی اکبر سر مقتل یہی کہتے تھے شہ جن و بشر ولدی یا ولدی قرۃ عینی اکبر غم جدائی کا تیری کیسے سہے گی سغرا بن تیرے لال میرے کیسے جیے گی سغرا ہائے اکبر علی اکبر ہائے اکبر علی اکبر تیری فرقت میں شب و روز مرے گی گھٹ کر ولدی یا ولدی قرۃ عینی اکبر سر مقتل یہی کہتے تھے شہ جن و بشر ولدی یا ولدی قرۃ عینی اکبر اشک آنکھوں سے تیرے غم میں بہاتی ہے بہت تیری شادی کا بھی ارمان سجاتی ہے بہت ہائے اکبر علی اکبر ہائے اکبر علی اکبر ہائے سغرا میری مر جائے نا اب رو رو کر ولدی یا ولدی قرۃ عینی اکبر سر مقتل یہی کہتے تھے شہ جن و بشر ولدی یا ولدی قرۃ عینی اکبر میری قسمت بھی کہاں کھینچ کے لے آئی ہے جس طرف دیکھو مصیبت کی گھٹا چھائی ہے ہائے اکبر علی اکبر ہائے اکبر علی
غریبی بھی میرے حال پہ روتی ہے پسر ولدی یا ولدی قرۃ عینی اکبر سر مقتل یہی کہتے تھے شہ جن و بشر ولدی یا ولدی قرۃ عینی اکبر یہ خبر کیسے میں لیلا کو بتاؤں بیٹا جس کو پالا تھا بڑے نازوں سے وہ بھی نہ رہا ہائے اکبر علی اکبر ہائے اکبر علی اکبر کیسے یہ صدمہ اٹھائے گی یہ دکھیا مادر ولدی یا ولدی قرۃ عینی اکبر سر مقتل یہی کہتے تھے شہ جن و بشر ولدی یا ولدی قرۃ عینی اکبر کیسے اشرف پڑھے فرمان قیامت کی گھڑی باپ نے بیٹے کے سینے سے نکالی برچھی ہائے اکبر علی اکبر ہائے اکبر علی اکبر انبیاء رونے لگے روئے شہ بہرو بر ولدی یا ولدی قرۃ عینی اکبر سر مقتل یہی کہتے تھے شہ جن و بشر